ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، مصر کی شہزادی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر لگائے۔ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے ایک ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے، ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو ایک ڈیل کر مجھ سے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ تو میری مان لے دنیا میں، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ۔ اور اگر تو نے وہ میرا چاہا پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ اس مختصر زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیں، جس سے روکتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی سبق کو دہرایا گیا ہے، اور اس میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ جو مانگے وہ دے دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اور تقریباً کچھ 84 یا 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے، وہاں آپ رہتے تھے۔ فلسطین اور مکہ تو اس وقت آباد ہی نہیں تھا، کالے پہاڑ تھے، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ راستہ۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ یہ بچہ پہلی بیوی سے پیدا نہیں ہوا، جو تقریباً آپ کی، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 کے تھے تو وہ 80 کی تھیں، اس سے بیٹا نہیں دیا، اس سے بیٹا بعد میں دیا۔ اور نوجوان بیوی 20-22 سال کی حضرت ہاجرہ، شاہ مصر کی بیٹی، اس کے ساتھ اس سے اللہ نے بیٹا دیا۔ تو بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت پیار، بہت محبت۔ ایک دم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو یہاں سے اپنی نظروں سے دور کر دو۔ اب کوئی اس کے سامنے انہوں نے لاجک نہیں مانگی، یا اللہ کیا مطلب، کس لیے، کیوں کر رہے ہو، 86 سال کی عمر میں بچہ دیا، اب کہہ رہے ہو آنکھوں سے دور کر دوں۔ کہ جی میرے رب، کدھر لے جاؤں؟ کہا جبریل آئے گا، تمہیں راستہ بتائے گا، اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پہ سوار، دنیا معجزات کی نہیں ہے ورنہ یوں پکڑ کے وہاں پہنچا دیتے، اونٹنی پہ سوار ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور اسماعیل، یہ دوسری اونٹنی پر سوار، اور یہ کوئی 1,500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے کرتے، کالے پہاڑ، کالی راتیں، اور صحرا اور دشت و بیاباں، اور کہاں کہاں سے گزار کر جب مکہ پہنچے، جہاں 4 پہاڑ تھے ایسے، ایک صفا، ایک مروہ، ایک جبل ابی قبیس، ایک کو جبل ہندی کہتے تھے، وہ تو مٹا دیا ہے سارا۔ ان 4 پہاڑوں میں ایک نشیب تھا، ایک گہری جگہ تھی۔ تو جب وہاں اترے تو سبحان اللہ، جبریل کہنے لگے یہاں اپنی بیگم اور بچے کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے جا کر آگ میں کود گئے تھے۔ لیکن یہ منظر آگ میں کودنے سے زیادہ خوفناک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، یہاں کیوں؟ یہاں تو نہ کوئی پانی، نہ سایہ، نہ درخت، یہاں کیسے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ آپ کے رب کی منشا ہے
کہ یہ اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے، اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے، یہاں یہ اللہ کا گھر بنائیں گے۔ تو جبریل تو 3 دن وہاں جبریل تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے لیے کوئی تھوڑا چھپر وغیرہ یا بنایا یا نہ بنایا، یا کسی کیکر کے نیچے، واللہ عالم، تاریخ خاموش ہے۔ اور وہ وہاں ان کو چھوڑا اور واپس ہو لیے۔ جب واپس ہوئے تو حضرت حاجرہ کہنے لگیں یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اور حکم تھا جواب نہیں دینا، وہ خاموش۔ تو حضرت حاجرہ بچے کو گود میں لیا ہوا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ اونٹنے کی رسی پکڑ کے پیدل وہ بھی چل رہے ہیں۔ 3 میل تک وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور یہی پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آخر میں ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگی اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں، کہ اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور حاجرہ نے جنم لیا جس کا ایمان فرشتوں سے بھی اوپر جا چکا تھا، اور انہوں نے تنک کے کہا جاؤ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے ایک دم ان کی ہمت جوان ہو گئی۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے پہاڑی پر چڑھے۔ حضرت حاجرہ ان کو دیکھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ پہاڑی سے نیچے اتر گئے، یہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جب بچے سے بیوی سے اوجھل ہو گئے تو اونٹنی سے اتر گئے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ میں نے تو اپنے بچے کو اور بیگم کو تیرے اس وادی میں جس میں نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، غیر ذی زرع، میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے، تو جان اور یہ تیرے بندے ہیں اور یہ جانے، اور واپس چلے گئے۔ تو میں سوچا کرتا ہوں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو رات کو جب بجلی چلی جاتی تھی، وہ کسی کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا اندھیرے سے ڈر کے۔ اور آپ تھوڑا سا تصور فرمائیں، مسورات بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، ایک ماں ہے، اور خاص طور پر ماں کے احساسات کو ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ جب رات آئی ہوگی، کالی سیاہ رات اور کالے پہاڑ اور کالے پتھر، سنسان وادی اور تیز ہوائیں، تو اس تنہا ستارے بھی جھانک جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بی بی یہاں کیا کر رہی۔ پتھر پہاڑ بھی گمسم تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی دل کلیجے ہل گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، مصر کی شہزادی ہے، اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی۔ تو اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع ہوئی، اور 3 دن کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور چھاتیوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا، چونکہ کھانا ختم ہو گیا۔ تو پھر جو صفا مروہ کے ساتھ انہیں پتہ تھا کوئی نظر نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر۔ پھر نیچے اتری، پھر جہاں بچہ نظروں سے غائب ہو گیا وہاں دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پہ چڑھی۔ آج ہم سیدھا ایئر کنڈیشن وہاں انہوں نے ہال بنا، گیلری بنا دیا، لیکن ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ وہ پتھروں سے ٹکراتی ہوئی اور کانٹوں سے الجھتی ہوئی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر لگائے۔ شکر ہے وہ 7 پر ہی تھک کے بیٹھ گئیں، زیادہ لگاتی تو شاید کوئی صفا مروہ کے صحیح کر بھی نہ سکتا، تو پھر وہ گر گئیں اور بے بسی سے
اپنے بچوں کی طرف نظریں دوڑائیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بچہ میری گود میں مرے، کہ میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے، لیکن وہاں ایک نوجوان کو دیکھا تو پھر ممتا زندہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچیں تو وہ نوجوان تو غائب ہو چکا تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں۔ انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا کنواں ہے زمزم، اور آج تک اس کے پانی کا سورس معلوم نہیں، یہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے،